مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت سے غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کتابیں نکالو، اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں، اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے ہیں، بکواسات کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی تم مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا۔ نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو۔ لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے، انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں۔ آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے۔ میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کا اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ۔ کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو بیسیوں اور اتنے کام ہے نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو، ٹھیکہ لیا ہوا ہو۔ تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، کہ اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں، ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، دو غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ، یار تو جب پڑھتا ہے کم وقت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے، تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد، آج کیا کہہ رہا ہے کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں الگ بات کر رہا ہے، ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی، اتنے تضاد ہیں۔ تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی۔ لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا۔ کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے۔ ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے تم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے، یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پیٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے۔ تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر، اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا۔ لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے، تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاقے میں آ کے مارا، اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے۔ اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا، خالی ہاتھ تھا، تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے، تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے، تو لڑائی نہ کر۔ تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے، میں وہاں چلا گیا، بھاگ گیا۔ پھر اس نے چیلنج کیا، ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، میں نے چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے۔ اس نے کہا نہیں رفع الدین پر نہیں، وہ تو اختلافی مسائل ہیں، تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی۔ ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چیلنج کیے ہیں، وہ چیلنج پڑے ہوئے ہیں، ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے، وہاں سے ذلیل ہوا۔ لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس، بولو، کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو، جو پہلے سے ذلیل ہو نا ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے وہ رفع الدین، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ، یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی، یہاں بھی ذلیل ہوا۔ بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا۔ اس نے کہا نہیں بات ہوگی المہند المفند پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ، اس پہ بھی بھاگ گیا۔ پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا، میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا، میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں، اس پہ بھی بھاگ گیا۔ اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے جب کوئی چیلنج، پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے، جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا، اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا، سوال اسکپ کر دیتا ہے۔ تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔
تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں, اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے, حوالوں میں غلطی, عربی ترجمے میں غلطی, فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے, ان کو ذلت محسوس بولو نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے, ان سے انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب ٹائم گزارا, وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے, وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں, وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں, لیکن انجینئر کے جو فینس ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات کہہ رہے ہیں, اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس بولو ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینس ہے نا, ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا اس کو, کتنا ذلیل کیا ہے ہر بات میں. وہ ایک الگ بات ہے, جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی, یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی, جتنا بھی مارو, جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں, تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی, دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. میں ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں. تو اس کی یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوگے کچھ, ہم ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے, تو ہم نے کہا چلو ہم جیلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اچھا انجینئر کیا کرتا ہے, قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. قیصر راجہ نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, تو جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کے بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہٰذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلاوج اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو جو نیوٹرل آدمی جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, وہ اس سے سوال پوچھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنے پانی میں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھے خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا رہے, کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ. بالفرض اگر تعلقات ہے بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے, جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا, اس سے بھی تعلق ہو. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ہاں اصل جو میں نے پرچی بات ریکارڈ کروانی تھی وہ یہ کہ قادیانی یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. اللہ مولانا عمر صاحب باب الاسلام والے, ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے بھی ایکشن لیا, تھانے میں ریکارڈ جو رپورٹ کی انہوں نے. اور ہمارے سر سید تھانے کو بھی سلام ہے, ان کے بہت, اس لیے نہیں کہ ہمارا تھانہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ڈاکو مارے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں. جو سر سید تھانہ ہے نا ہمارے علاقے کا تھانہ, یہاں کے ایس ایچ او بڑا خاندانی ہے. پہلے والے جو ایس ایچ او وہ بھی, اور یہاں والے ایس ایچ او بھی, جو ابھی آئے ہیں نئے فروخ بھائی, بھی خاندانی آدمی ہیں. اور یہاں جو پولیس والے ہیں, انہوں نے اب کیا کیا, جا کے الحمدللہ وہ قادیانیوں کا وہ جو عید گاہ جہاں ہو رہی تھی, ان کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی, اس کو سیل کر دیا انہوں نے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بھائی بہت سارے کام قانونی طریقے سے شرافت سے ہو سکتے ہیں, ہم خود ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب اس طرح قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, پولیس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا, جو چیزیں ان کی بری ہیں وہ آپ ان کو اعتراض کرو, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے کاموں میں ہم برے ہوتے ہیں, ہم خود کوئی قانونی طریقے سے تمیز سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اب مار دھاڑ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے مارتے, اس سے کیا ہوتا, دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, تو یہ کیا کرے. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کریں, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں, اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتہ چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا الحمدللہ. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لبرل لوگ اس سے بہت, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا,
وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے لیے اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں, تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین اکابر بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو. جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا, اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا, تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ, کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے, تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے, تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں, آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, تو میں فوراً دکھا دوں گا. دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں, آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب, پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں یہ کتاب, پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے, پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے, غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی, تو اگر آتے گئے نا تبھی بتا دو بہت ہیں. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث, اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچے, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں نہیں بتا نہیں نا, تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, کیونکہ فوراً ریئیکشن ملیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے, سوری وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو, اوپر فلیٹ میں نا, اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ, حالانکہ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک فلیٹ, وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ, تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا, اس وقت پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نہیں, یوں کانپنا سا شروع کرے اس میں. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا یار پیچھے سے کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر کے, یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا, تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی اسٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے, تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو, ہم کچھ اور کام, لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا, ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار, ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں, آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا, تو پھر میں بہت کچھ ہے, چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں. کہ آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا, وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ میں بعد میں کر رہا ہوں, ہے سب کچھ موجود ہے, وہ میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ابھی دکھا دو نا, پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا, بہت ساری چیزیں, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع. رفع الیدین والے مسئلے میں جو, پھر تراویح والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے 8 رکعت والی گولڈن, میں بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چھوڑا. یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سنت ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مسترب سنت ہے, مسترب ہے, یہ اضطراب ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا, لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے, وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں, اپنی نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا. اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے, تو لوگ تو الجھ گئے اس میں, ہم تھوڑی الجھے بھائی, ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں, وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر آپ نے سنت مؤکدہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا, تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ بس نوافل ہے, پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت مؤکدہ کیسے, آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی
अर्निंग हराम है, कहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मौलवी लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं क्योंकि इश्तिहार बेहुदा चलते हैं। अभी आपका क्लिप आया है, आपसे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो व्लॉगर्स वीडियोस बनाते हैं इनकी अर्निंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा जो बेहुदा वीडियो बनाते हैं उनकी अर्निंग हराम है। ये जवाब आप पे सूट नहीं करता था, आप पे चाहिए था हुदा बनाए या बेहुदा बनाए, ये जवाब